السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھتے محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا کروڑ کروڑ لطف و احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والوں میں اور سننے والوں میں شمار کیا ہے. پروردگار کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں زمین پر ان کے ذکر میں مشغول رکھا ہے کہ جن کے ذکر میں وہ خود عرش پہ مشغول ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے کہ انسان ذکر آل محمد کے لیے اپنے وقت کو مہیا کرے، اپنے اوقات میں سے، اپنے لمحات میں سے کچھ اوقات، کچھ لمحات، کچھ ساعات کو مخصوص کر دے اور معین کر دے ذکر آل محمد کے لیے. اور یہ بھی پروردگار عالم کا لطف و احسان ہوتا ہے کہ وہ اس ذکر کے لیے کن افراد کو چنتا ہے، اس کے سامعین کون ہوں، اس کے مخاطبین کون ہوں. یہی سبب ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ہمارے محدثین نے قائم کیا، اور وہ اس باب کا نام ہے احیاء امر اہل البیت. اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا. یہ ایک پورا باب ہمارے محدثین نے اپنی کتابوں میں بنایا. مثلا وسائل الشیعہ میں شیخ الرعاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو بنایا ہے. بحر الانوار میں یہ پورا ایک باب موجود ہے. معانی الاخبار شیخ صدوق کی جو کتاب ہے اس میں یہ ہیڈنگ موجود ہے. اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہمارے محدثین نے یہ باب بنایا کہ اہل بیت کے امر کو، ان کی باتوں کو زندہ کرنا. امر سے مراد یعنی امر تو ویسے تو مطلق کسی بھی کام کو کہتے ہیں، لیکن سیاق و سباق کے ذریعے اس کا معنی یہ اہل بیت کی باتوں کو زندہ کرنا، ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو، ان کے فکر کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے اقوال کو زندہ کرنا. روایت ہے حضرت فضیل ابن یسار جو ہمارے چھٹے امام کے معتبر صحابی ہیں. ہماری حدیث کی بیشتر کتابوں میں حضرت فضیل ابن یسار سے روایتیں موجود ہیں. ایک مرتبہ فضیل ابن یسار چھٹے امام کی بارگاہ میں تھے تو امام نے فضیل سے پوچھا، یا فضیل اتجلسون ام تتحدثون، کیا تم لوگ کہیں بیٹھک کرتے ہو، کچھ بات چیت کرتے ہو آپس میں؟ تجلسون جلسہ سے نکلا ہے، یعنی بیٹھنا، بیٹھک. اتجلسون ام تتحدثون، کیا تم کہیں بیٹھتے ہو، گفتگو کرتے ہو، کوئی بیٹھک لگاتے ہو، نشست کرتے ہو؟ قالا نعم، فضیل نے کہا مولا ہم لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں، آپ کے چاہنے والے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں.
فرمایا کہ وماذا تفعلون، کیا کرتے ہو بیٹھ کے؟ امام علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بیٹھکوں کا، نشستوں کا عنوان دیا ہے، کرنا کیا ہے تمہیں؟ بیٹھکیں تو ہوں گی، بیٹھنا تو پڑے گا۔ فضیل نے کہا مولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جو بیٹھتا ہے کسی محفل میں، کسی بھی بیٹھک میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی نشست میں، اور ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری باتوں کو زندہ کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے، ہماری گفتگو نکال لیتا ہے، ہمارا چرچا کرتا ہے، حضرت امام فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس شخص پر رحم نازل کرے جو ہماری گفتگو کو زندہ کرتا ہے، ہماری گفتگو کو زندہ کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد چھٹے امام نے جملہ فرمایا اِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسِ أَحَبُّهَا، میں جعفر ابن محمد ایسی مجلسوں کو، ایسی بیٹھکوں کو بہت پسند کرتا ہوں جن میں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جائے۔ اب ایک لفظ فضیل ابن یسار نے پوچھا مولا اب آپ کے ذکر کو زندہ کیسے کریں؟ فرمایا ان تتعلم علومنا ویتعلمها الناس، دو کام کرو، ہمارے علوم کو سیکھ کر آؤ اور ان لوگوں کو بیٹھ کر ہمارے علوم سکھاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مجلس میں جو بحیثیت خطیب کے بیٹھا ہے، بحیثیت متکلم کے بیٹھا ہے، بحیثیت مقرر کے بیٹھا ہے، پہلے وہ خود علوم آل محمد سے واقف ہو، اس کے بعد لوگوں کو ہمارا علم سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مجمع کو سکھانا ایک ذمہ داری ہے، اس سے پہلے اس شخص کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ جو اس منصب پہ آ کر بیٹھ رہا ہے خود علوم آل محمد کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ اور اس کے بعد کا جملہ اس سے خوبصورت ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ان من جلس فی مجلسا یحیی فیہ امرنا لم تمت قلبہ التی یوم تموت القلوب، ایسی مجلسوں میں جو شخص بیٹھے گا جہاں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا جبکہ سب کے دل مر چکے ہوں گے۔ جو دل زندگی میں ہماری محفلوں میں بیٹھ کر ہمارے ذکر سے دلوں کو زندہ کرتا تھا، اللہ قیامت کے دن سب کے دلوں کو موت دے دے گا، اس کا دل ذکر آل محمد کی دھڑکن سے دھڑک رہا ہوگا۔ کہا جائے گا اس کا دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی، فرمایا اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس کا دل زندگی میں ہماری محبت میں دھڑکتا تھا، ہماری باتوں کو۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیے، فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، بہت خوبصورت جملہ ہے، اور یہ جملہ اکثر نصیحت کے طور پہ علماء خطبہ کو کہتے ہیں کہ آپ چونکہ ممبر پہ بیٹھ کے آل محمد کی باتیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ جملہ خطبہ کی تربیت کے لیے گویا کہ ویسے تو عام سب لوگوں کے لیے۔ امام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو پہچان لیں تو ہماری باتوں کی پیروی ضرور کریں۔ خطیب کا کام ہے، اس بولنے والے کا کام ہے کہ آل محمد کے کلام کی خوبصورتی سے مجمع کو آشنا کرے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی لوگوں کو پتہ چل جائے، لاتبعونا، تو ضرور بضرور لوگ ہماری پیروی کرتے، کوئی ہم سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ فطرت انسانی میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اچھے کلام کو سنے اور برے کلام کو چھوڑ دے۔ آل محمد سے اچھی باتیں کسی کی نہیں ہیں، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کے فرامین، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مجلس، میں نے کل سر مسائب ایک جملہ کہا تھا، ربط مسائب کے لیے، یہ مجلس مدرسہ ہے، یہاں دنیا کا ہر علم ڈسکس ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کون سا معاشرتی ایسا عنوان ہے کہ جو برسر ممبر زیر بحث نہیں آتا؟ کون سا ایسا عالمی مسئلہ ہے، کون سا ایسا قرآنی اور ایمانی اور اعتقادی مسئلہ ہے جو برسر ممبر زیر بحث نہیں آتا؟
امام حسین کی مجلس ایک ایسا مکتب ہے جہاں ہر سطح کا طالب علم اپنے مطابق علم لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ امام حسین کا مکتب ایسا آفاقی مکتب ہے کہ جس کی شاخیں دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ دنیا کا کوئی مکتب ایسا نہیں، کوئی کالج ایسا نہیں جس کی برانچز دنیا میں پھیلی ہو۔ امام حسین کا مکتب ایسا ہے دنیا بھر میں اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے دوستوں کو یاد رہے، ہمارے علماء صراحتاً یہ بات بیان فرماتے ہیں، اور آپ اس کی تصدیق بھی فرمائیں گے کسی بھی عالم سے پوچھنے کے بعد۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں واجبات کے بعد، واجبات سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ جو آپ کے اوپر روزانہ کے واجب ہے، علماء بتاتے ہیں واجبات کے بعد سارے مستحبات کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ تسبیح جناب زہرا جو اتنی اہم ہے کہ پانچ امام کا فرمان ہے انما نأمر صبیاننا التسبیح، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ ایسے سکھاتے ہیں کما نأمرہم بالصلاۃ، جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں۔ نماز واجب ہے، تسبیح واجب نہیں ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں ہم تسبیح کا زور ایسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو جیسے نماز کا زور۔ لیکن فقہا کہتے ہیں واجب عبادتوں کے بعد سارے مستحبات میں سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا جو مستحب ہے وہ مجلس امام حسین ہے۔ یعنی اللہم صلی علی محمد، یعنی اس کو سمجھئے، مثلا مثال دے رہا ہوں، مجلس کا وقت شروع ہوا یا مجلس ہو رہی ہے، ایک شخص اگر نماز میں مصروف ہے، عام طور پہ لمبا قنوت پڑھنا مستحب ہے، البتہ جماعت کے باہر، جماعت میں نہیں۔ جماعت میں پیش امام کی ذمہ داری ہے کہ قنوت مختصر پڑھے، اس لیے کہ جماعت میں ہر سطح کا آدمی ہوتا ہے، کسی کو وضو کا مسئلہ، کسی کو طہارت کا مسئلہ، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، جماعت درمیانی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ لمبی نہ بہت زیادہ جلدی۔ البتہ فرادہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے جتنا لمبا چاہے قنوت پڑھے، کوئی حد نہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے دعائے جوشن کبیر اور دعائے کمیل قنوت میں کھڑے ہو کر پوری پڑھتے تھے۔ یہ کیوں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں افضل الصلاۃ ما طال قنوتها، سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قنوت سب سے لمبا ہے۔ چھوٹے قنوت والی نماز 100 میں سے ممکن ہے 33 ہو، لیکن اگر لمبا قنوت ہے تو اللہ 100 میں سے 90 بھی دے سکتا ہے۔ 100 میں سے 33 کا مطلب کیا ہے؟ توضیح والی نماز، فقہی نماز، واجبات پورے کر لیے، رکوع سجدہ پورا ہو گیا، 100 میں سے 33 مل جائے گے، لے جاؤ۔ 100 میں سے 90 چاہیے، اکیلے کھڑے ہو کے پڑھو، لمبا قنوت پڑھو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا لمبے قنوت سے اللہ کو کیا ملے گا؟ کہا اللہ کو کچھ نہیں ملے گا، تم نماز نہ بھی پڑھو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لمبے قنوت کا فائدہ یہ ہوگا جو نماز میں جتنا لمبا کھڑا ہوتا ہے اللہ قیامت کے میدان میں اسے کم کھڑا کرے گا۔ یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں بیٹھنا بھی بلا وجہ نہیں، کھڑا ہونا بھی بلا وجہ نہیں۔ یہ بیٹھنا بلا وجہ تھوڑی ہے، اس کا ثواب ہے۔ اس بیٹھنے کا فائدہ یہ کہ قبر میں سکون سے لیٹ سکیں گے۔ کسی نے کہا تھا نا نبی سے عشق مگر مرتضیٰ پسند نہیں، تمہارا کوئی عمل بھی خدا پسند نہیں، لحد میں کانٹوں کے فرش پہ کروٹیں لے گا جسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں۔ اور کسی بھی شہر کا ہو ہم گلے لگا لیں گے اگر سقیفہ کی آب و ہوا پسند نہیں۔ تو یہ بیٹھنا بھی بیکار نہیں جائے گا، وہ نماز میں کھڑا ہونا بھی بیکار نہیں جائے گا۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں افضل الصلاۃ ما طال قنوتها، سب سے طویل قنوت والی جو نماز ہوگی وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن علماء کیا فرماتے ہیں نماز جماعت گزر چکی، مجلس کا وقت ہے، نماز چونکہ واجب شرعی ہے لہذا فوراً وضو کر کے جائیں، جلدی جلدی نماز کے واجبات پڑھیں۔ اب واجبات کا مطلب کیا ہے؟ جہاں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کا حکم ہے، ایک بار پڑھ لیں آپ، جلدی جلدی یہ کریں، قنوت مختصر سے پڑھ دیں۔ کم سے کم قنوت کی مقدار کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، جلدی سے یہ پڑھ لیں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دیکھ کے بولے پتہ نہیں بھاگا دوڑی کیوں کر رہے ہیں، نماز اتنی تیز پڑھنا کہ دیکھنے والا کہے نماز نہیں ہو رہی، وہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ سکون سے اطمینان سے نماز پڑھے اور جلدی کے ساتھ فوراً سجدہ شکر، حالانکہ مستحب ہے لیکن جلدی سے 3 بار سر رکھ کے کہہ دے شکران للہ شکران للہ شکران للہ۔ اللہ مجلسی نے لکھا کہ 3 بار جو شکران للہ کہہ دیتا ہے گویا اس نے اسلام کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔
ہم لوگ عادت نہیں بناتے اس کی 3 بار صرف سجدہ شکر میں. اور ہمارے یہاں تو روایت ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو کہہ کے ختم کرتے ہیں. حیات القلوب پہ یہ بھی روایت ہے کہ جس نے 3 بار اللہ اکبر کہا اس نے اسلام کا اور ایمان کا شکریہ ادا کر دیا. صحیح ہے. اب علماء کہتے ہیں فوراً نماز سے اٹھے, تسبیح چھوڑ دے اور مجلس اعظا میں آ کے بیٹھ جائے, اس لیے کہ مجلس امام حسین تسبیح زہرا سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جس زہرا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بنفس نفیس مجلس میں آ کے بیٹھی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ زہرا خود مجلس اعظا میں تشریف فرما ہے, اور جب آپ کو آتا دیکھیں گی سمجھ جائیں گی چونکہ میری تسبیح چھوڑ کر آیا ہے لہٰذا اسے اب وہی ثواب ملے گا جو میری تسبیح کا بھی ثواب تھا اور میرے ساتھ بیٹھنے کا ثواب بھی اسے دے دیا جائے. آل محمد کریم اللہم صلی آپ یہاں آپ نے دیکھا یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا یہ بیلنس سے مسئلہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے چپل اتار کے سیدھے یہیں آ جائیں آپ, نہیں, آپ نے نماز نہیں پڑھی اچھا نہیں لگے گا مولا کو, آپ کا وقت ابھی بچا ہوا ہے, فٹافٹ گئے جلدی سے نماز پڑھی اور فوراً آنے کے بعد مجلس میں بیٹھ گئے. یہ نہیں وہیں بیٹھے ہوئے اب. اسے کہا جائے گا کہ مجلس کو کمتر سمجھا, اسے کہا جائے گا مجلس کو حقیر سمجھا. یاد رکھیے اگرچہ مجلس زیادہ سے زیادہ مستحب ہے لیکن اس کمال کی مستحب ہے کہ سارے واجبات اسی مستحب پر ٹکے ہیں. اللہ نماز قبول کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں اگر مجلس امام حسین ہے, محبت امام حسین ہے, یہی مستحب نماز بھی قبول کرائے گی, روزہ بھی قبول کرائے گا, حج بھی قبول کرائے گا. تو عادت بنا لیجئے ہمارے سارے دوست, اور جہاں جہاں آپ کسی کو دیکھیں تو اسے یہ مسئلہ شرعی بتا دیں کہ بھائی فوراً نماز پڑھو, نماز کو چھوڑنے کو نہیں کہا ہم نے, فوراً نماز پڑھیں اور آ کے بیٹھ جائیں. اور اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی وقت پر ہی پڑھ چکا ہے تو اب تو وہ بڑی ذمہ ہے, مغربی عشاء ہو چکی, آتے کے ساتھ ہی فرش پہ بیٹھ جائے. یہ مجلس نصیب والوں کو ملتی ہے. ان سے پوچھئے جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں یا حسین کہنے پہ کوڑوں کی سزا ہے. ان سے پوچھئے جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں گھر سے یا علی کی آواز آ جائے تو باہر نکال کے کوڑے مارتے ہیں. شکر ہے پروردگار کا, اس نے ہمیں سعادت دی ہے کہ ہم ذکر امام حسین سن رہے ہیں. خمسہ مجالس کی 3ری مجلس کا سلسلہ ہے اور سورہ قصص 28واں سورہ اس کی 5ویں آیت پر مسلسل گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہم ان پر احسان کریں اور انہیں زمین کا پیشوا بنائیں, امام بنائیں, حاکم بنائیں, سرپرست بنائیں, لیڈر بنائیں, قائد بنائیں, رہبر بنائیں, جو لفظ بھی اردو کا ترجمہ آپ امام کا کرنا چاہیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور جس کے سر پر ہم تاج امامت رکھیں اسی کے سر پر تاج وراثت بھی رکھتے ہیں. جس کے سر پہ تاج امامت ہو اسی کے سر پہ تاج وراثت ہو. یہ جو آیت ہے سورہ قصص 28واں سورہ 5ویں آیت, اس میں ایک لفظ ہے, میں نے کل بھی اس پہ بات کی, پرسوں بات کی, استضعفو, باب استفعال سے ماضی مجہول کا صیغہ, استضعفو جنہیں کمزور کر دیا گیا, خود کمزور نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب ہر آدمی کہے گا بھائی میں کمزور ہوں, ہر آدمی کہے گا میں کمزور ہوں. کیوں کہے گا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کمزور کو اللہ امام بنائے گا اور کمزور کو اللہ پھر وارث بنائے گا, تو ہر آدمی کمزور بن جائے گا. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی لائن لگی ہوئی ہے کہ ایک لائن لگ جائے کمزوروں کی اور سب امام بننے کے لیے کھڑے, ایسا تو نہیں ہے. اب وہ لفظ کیا ہے اس میں تھوڑی سی توجہ رہے. قرآن نے ایک لفظ رکھ دیا. دیکھیے قرآن کوئی جملہ بھی تشنہ تفسیر نہیں چھوڑتا, قرآن کوئی بات بھی ادھوری نہیں چھوڑ کے جاتا ہے. اب یہاں قرآن نے ایک کی ورڈ رکھ دیا ہے, ایک کلیدی لفظ رکھ دیا, وہ کیا ہے؟ ان نمنا, ہم احسان کریں. آپ جانتے کہ من جو ہے, من تشدید کے ساتھ والا, جسے منا پڑھتے ہیں آپ, آیت میں لفظ آئے نمنا, اس کا معنی احسان ہوتا ہے. وہ کیسے یاد آئے گا آپ کو؟ دعائے رمضان میں پڑھتے ہیں منا علیہ بفکاک رقبتی من النار. کیا ترجمہ ہے؟ مجھ پر احسان کر دے, میری گردن کو جہنم سے چھوڑا دے. منا, ٹھیک ہے. اچھا, قرآن مجید میں ایک مقام پر لفظ احسان خود بھی آیا ہوا ہے, وہ آیت بھی سب کو یاد ہے, اور ہر اس شخص کو یاد ہے جو احسان کرتا ہے, اور اسے بھی یاد ہے جو احسان نہیں کرتا. جب اپنا احسان پھنس جاتا ہے تو وہ آیت سب کو یاد آتی ہے. کون سی والی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آگے بات, کیا ترجمہ ہے بھائی؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے.
تو جب یہاں بھی لفظ احسان آیا ہوا ہے عربی میں، اور یہاں قرآن میں لفظ من یا منا کر کے آیا ہوا ہے احسان، ترجمہ دونوں کا میں احسان کر رہا ہوں 3 دن سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دونوں کا ترجمہ احسان ہے تو 2 لفظ الگ سے کیوں ہیں؟ میں نے کل پرسوں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کی کہ عربی زبان کی وسعت ہے، یہ عرب کی وسعت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں اتارا، اس کا ایک جواب علماء یہ دیتے ہیں چونکہ عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ ذرا سے لفظ کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ وہ ذرا سا لفظ اگر بدل کے قرآن استعمال کرے تو اس کا معنی بدلتا ہے۔ اب میں 2-3 مثالیں دیکھیں، ادھر جاؤں۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ولد کسے کہتے ہیں؟ وہی بچہ، بیٹا۔ بات یہ ہے کہ جب بیٹا ہی بچہ ہے، بچہ ہی بیٹا ہے، تو ابن اور ولد 2 لفظ عربی میں الگ کیوں ہیں؟ زوج کسے کہتے ہیں؟ شوہر کو۔ بال کسے کہتے ہیں؟ عین کے ساتھ بال، یہ والا بال نہیں، بال شوہر کو کہتے ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب زوج کا معنی بھی شوہر، بال کا معنی بھی شوہر، تو پھر یہ الگ الگ 2 لفظ کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ عربی کا ایک لطف ہے۔ اب اس کا میں تھوڑا سا فرق بیان کروں، زوج اور بال کسے کہتے ہیں؟ زوج اسے کہتے ہیں کہ جس کی بیوی موجود نہ رہے، اسے عربی میں زوج کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جس کی بیوی ہے اسے بھی شوہر کہا جا رہا ہوتا ہے، اور جس کی بیوی مر چکی ہے کہا جاتا ہے یہ فلاں کے شوہر تھے، حالانکہ بیوی مر چکی ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں جب بیوی زندہ ہو تو اسے بال کہتے ہیں، اور جب بیوی مر چکے تو شوہر کو زوج کہتے ہیں۔ حدیث قصہ میں مولا علی کو بال کیوں کہا؟ کیونکہ جناب زہرا موجود ہے۔ یہ نہیں کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و زوجہا، نہیں، غلط ہو جاتا، کیونکہ عربی زبان میں بال وہاں پر آتا ہے جہاں بیوی ہو، زوج وہاں آتا ہے جہاں پر بیوی نہ ہو۔ اب اگر من اور احسان دونوں کا معنی ہی احسان بن رہا ہے تو پھر 2 لفظ الگ الگ کیوں ہیں؟ علماء کہتے ہیں نہیں، لغت کا فرق ہے۔ لفظ من استعمال کرنا وہاں درست ہوتا ہے جہاں احسان اللہ کی طرف سے بندوں پر آئے، اور لفظ احسان وہاں بولا جاتا ہے جہاں بندہ بندے پر احسان کر رہا ہو۔ فرق ہے، دیکھیں کتنا موٹا سا فرق ہے۔ اب وہ جو آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بندوں کی بات کر رہا ہے اللہ۔ کیا احسان کا سوا، اس کے سوا کوئی ہے کہ بندہ بندے پہ احسان کرتے؟ اللہ کی بات ہی نہیں ہے وہاں پر۔ جہاں اللہ کی بات آئی وہ سورہ قصص میں کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بندوں پر احسان کریں۔ تو وہاں لفظ احسان نہیں لا رہا بلکہ نمن کہہ رہا ہے، کیونکہ وہاں احسان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کمزور لوگوں پر۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، یہ عربی زبان کی وسعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ڈکشنری میں اردو نہیں تھی، اللہ کی ڈکشنری میں فارسی نہیں تھی، اللہ کی ڈکشنری میں ہندی نہیں تھی، وہ تو ساری زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس نے عربی کو اس لیے چنا چونکہ عربی زبان وسیع بہت ہے، بہت زیادہ اس میں الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے عربی کے حروف تہجی انگریزی کے حروف تہجی سے بھی زیادہ ہیں۔ اردو کی حروف الف ب کے اندر جو لفظ ہیں بہت سے اس میں نہیں ہیں، مگر جو عربی میں ہیں وہ اس میں بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی توجہ رکھیے گا۔ آج گفتگو اپنے 2 سلسلہ مرحلے سلسلہ سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہم کمزور لوگوں پر احسان کریں۔ پروردگار یا تو یہ بتا دے وہ کمزور کون ہے، یا تو پھر یہ بتا دے کہ جن پہ تو احسان کرتا ہے وہ کون ہے۔ دونوں میں سے ایک سیرہ بھی مل گیا تو ہمیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اللہ نے کہا جاؤ میرے قرآن میں گیا تو یہ ڈھونڈ لو کمزور لوگوں کو میں نے کہاں کہاں مینشن کیا ہے، یا یہ ڈھونڈ لو میں نے احسان کب کب اور کہاں کہاں کیا ہے۔ تو اگر ایک سیرہ تمہیں مل جائے دوسرا سیرہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ قرآن کسی بھی مفہوم کے سارے مصداق سارے بندے نہیں گنواتا، قرآن ایک مصداق گنوا دیتا ہے، ایک مثال دے دیتا ہے، اس ایک مثال کے ذریعے سارے مسئلے حل کرتے رہو۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب میں نے کہا پروردگار ہمیں کہاں ملیں گے وہ لوگ جن پہ تو احسان کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لفظ من قرآن سے اٹھا لو، یہاں سے سورہ قصص سے، ان نمنا، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں۔ اب میں نے یہ لفظ من اٹھایا اور اب میں نے قرآن کا سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں لفظ من قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے۔ تو جہاں لفظ من قرآن میں مل جائے گا اس من کو اس من سے کنیکٹ کر دیجئے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی قرآن سے تفسیر۔ یہ بھی ایک ترجمہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور ایک مشہور ترجمہ طریقہ ہے گفتگو کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ تفسیر بالحدیث، حدیث کے ذریعے تفسیر کرنا، قرآن کے ذریعے تفسیر کرنا، یعنی قرآن کی بعض آیتیں بعض معنی کو
کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے اور قرآن کے بعض معنی کو حدیثیں ایکسپلین کرتی ہیں. تو یہاں آیت سے آیت کو سمجھیے گا. سورہ بقرہ قرآن کا پہلا سورہ, اللہ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. بے شک اللہ نے مومنین پر احسان کیا. دیکھیں قرآن نے ڈسکلوز کر دیا, تھوڑا سا کھول دیا. اللہ نے کہا بے شک اللہ نے مومنین پہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا منہم, وہ احسان یہ کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا کے مبعوث کر دیا. تھوڑی سی دقت طلب ہے یہ آیت, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے احباب اس پہ دقت فرمائیں گے. تھوڑی سی دقت طلب ہے. اس آیت میں 3 کام ہوئے. احسان کیا اللہ نے کیا مومنین پر, اور احسان یہ کیا کہ انہی میں سے اٹھا کر ایک رسول بنا دیا. تین کام اس آیت میں ہوئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا. دیکھیے یہاں پر من آیا ہے, کیوں؟ اللہ کی طرف سے مومنین پر آ رہا ہے احسان, احسان نہیں آیا ہے, لفظ من آیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھا کر ان پہ مبعوث کر دیا. اچھا بھائی مومن کہتے کسے؟ ایک لفظ میں, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے. یہی بات ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ابھی رسول بنا ہی نہیں, آیا ہی نہیں, ابھی رسول کا عہدہ ہی نہیں لوگوں کے سامنے آیا, تو پھر یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہم نے مومنین پہ احسان کیا؟ ابھی ایمان ہی نہیں آیا, مومنین کہاں سے آ گئے؟ یہ کون سے مومنین ہیں جن کی اللہ بات کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو رسول آئیں گے, ابھی وہ کوہ ابو قبیس پہ لا الہ کا نعرہ لگائیں گے, ابھی ذوالشیرہ کی دعوت ہوگی, ابھی اسلام کا پیغام ڈسکلوز ہوگا, ابھی معجزے دکھائے جائیں گے, ابھی ہندی کو بلا کے کلمہ پڑھایا جائے گا, ابھی شق القمر ہوگا, ابھی کنکریاں کلمہ پڑھیں گی, ابھی تو معجزہ ہی نہیں دکھایا. مومنین کہاں سے آ گئے؟ آیت ہے, روایت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے اللہ نے رسول کو اٹھایا وہ مومنین کا گروہ تھا, کوئی اور نہیں تھا. اب دیکھنا فقط یہ ہے رسول اعلان رسالت سے پہلے رہتے کن کے درمیان تھے؟ رہتے کن کے درمیان تھے؟ جن کے بیچ میں رہتے تھے. اس کا مطلب انہی کو مومن کہہ رہا ہے. اب اللہ کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی, اس کا اندازہ دھوکہ نہیں کھا سکتا, اس کا یقین غلط نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہا ہے ہماری نگاہ میں مومن ہے, ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا, انہی میں سے رسول کو اٹھا کے مبعوث کر دیا. اب میں کیا کروں؟ اللہ جنہیں مومن کہہ رہا ہے آج کا بے ایمان انہیں کافر کہہ رہا ہے. میں کیا کروں؟ آج کا بے ایمان انہیں کافر کہہ رہا ہے. اللہ صراحت سے کہہ رہا ہے مومنین. اچھا بھائی یہ بھی بڑا عجیب نکتہ ہے, یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی المومن, مومن کہتا تو ایک ہوتا, مومنین کہہ کر بتایا کم سے کم 3 ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں. ایک ابو طالب ہے, ایک خدیجہ ہے, ایک علی ہے. اور کون ہے؟ سمجھ رہا بھائی؟ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز اور کمال. یہ آیت قرآنی ہے, یہ آیت قرآنی ہے. خدا کی قسم ہمیں اہل بیت کے فضائل اور مقام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہم قرآن سے ہٹ کر کسی کتاب کے پاس جائیں. لیکن ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کو کافی سمجھنے لگے. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا عقیدہ بھی تمہارے عقیدہ جیسا ہو گیا. نہیں, قرآن نہ کل ہمارے لیے بغیر اہل بیت کافی تھا, نہ قرآن آج ہمارے لیے بغیر اہل بیت کافی ہے. لیکن اگر تم قرآن کافی کا نعرہ لگاؤ گے تو ہم قرآن سے ہی مقام اہل بیت اور مقام آبائے اہل بیت ثابت کر سکتے ہیں. کیا کہا قرآن نے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. اب توجہ رکھیے گا, کھل رہی ہے وہ آیت. ہم نے ارادہ کیا کہ مومنین کمزور لوگوں پر احسان کرے. اب اس کا مطلب جن پر احسان کرے گا وہ مستضعف رہے ہوں گے, کمزور رہے ہوں گے, اور جو مستضعف ہوں گے, کمزور ہوں گے, ان پر احسان کرے گا. کان ایسے پکڑ لو تب بھی ایک بات, کان ایسے پکڑ لو تب بھی ایک بات. بھئی یہ امام بارگاہ مدینہ العلم آنے کے رستے 4 ضرور ہیں مگر بارگاہ ایک ہی ہے. رستے بدل جانے سے
امام بارگاہ نہیں بدل گیا. اللہ کہہ رہا ہے ایسے آ جاؤ تب بھی ایک بات, ایسے آ جاؤ تب بھی ایک بات. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا کے مبعوث بنا دیا. یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ جماعت مومن ہے جس جماعت میں سے رسول کو اٹھایا. بھائی ساری تاریخوں نے لکھا رسول اعلان رسالت سے پہلے رہتے تھے شیب ابی طالب میں, بیت ابی طالب میں, کاشانہ ابو طالب میں, صاحبان ابو طالب میں, سب نے لکھا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ان کو مومن کنسیڈر کر رہا ہے, اللہ انہیں مومنین کہہ رہا ہے. اور لفظ مومنین چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور عربی میں جمع 2 سے شروع نہیں ہوتی ہے, 3 سے شروع ہوتی ہے. عربی کے علاوہ ہر زبان میں 2 کو جمع کہا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے. 1 کو واحد, 2 کو تثنیہ, 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع, اور مومنین ہے جمع کا صیغہ. اس کا مطلب کم سے کم 3, زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو. اب وہ 3 سوائے ابو طالب, علی اور خدیجہ کے فیگر پورا نہیں ہوتا ہے. اور کون ہے جو ابو طالب کے گھر میں ان کے ساتھ ان کے علاوہ رہ رہا ہے؟ تو اب یہ بات کہاں واضح ہو گئی؟ اللہ نے اور واضح کیا. سورہ مبارکہ شعراء, ایک ہے سورہ شورا جس میں قل لا اسألکم والی آیت ہے. سورہ شعراء الگ ہے جو شاعر کی جمع ہے, شعراء. سورہ شعراء میں ایک مقام پہ کہتا ہے اپنے رسول کو مخاطب کر کے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, حبیب تم ساجدین کی پشت میں سفر کرتے رہے. وہاں کہا مومنین, یہاں کہہ رہا ہے ساجدین. یہ بھی فرق یاد رکھیے, قرآن کی زبان میں اللہ کے سامنے جھکنے والے کو کہا گیا ہے ساجد, بتوں کے سامنے جھکنے والے کو ساجد نہیں کہا ہے. کیوں؟ سجدے کی توہین ہو جاتی, سجدہ لفظ خراب ہو جاتا. لہذا جہاں بھی اللہ کے سامنے جھکنے کا ذکر ہے وہاں قرآن ساجد کہتا ہے, اور جہاں بتوں کے سامنے کے جھکنے کی بات ہے وہاں جھکنے کا لفظ آتا ہے, ساجد نہیں کہتا ہے. حالانکہ جھکتا سجدہ گزار بھی ہے لیکن اس کے جھکنے کو سجدہ کہہ کر پکارتا ہے, اور غیر خدا کے سامنے جھکنے کو وہ جھکنا کہہ کے پکارتا ہے. تحویل جسے کہتے ہیں, جھکنا, گرنا. کیا کہا سورہ شعراء میں وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, حبیب تو ساجدین کی پشتوں میں آتا رہا. یعنی جس پشت میں تو رہا وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی تھی, بتوں کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی. یہ مطلب ہے. اس کا مطلب رسول کے آباء و اجداد میں ایک بھی مشرک نہیں تھا, سب کے سب مومن تھے, موحد تھے. یہ بھی ہمارا شرف ہے. ہم رسول کے گھرانے کا بھی کیس لڑتے ہیں, ان کے بھائی کا بھی کیس لڑتے ہیں, ان کے باپ دادا کا بھی کیس لڑتے ہیں. یہ بھی ہمارا خاصہ ہے. ایک آیت قرآن کی ہدیہ کرتا ہوں, یہ کوئی نرالی بات نہیں کہی تھی میں نے, یہ کوئی اچنبا نہیں ہو گیا جو میں نے آج کہہ دیا. سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ, اور سنیے وہاں آیت کیا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا ویحییٰ والیاسا ویونسا کل من الصالحین واسماعیل والیسا ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم واخوانہم وذریاتہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے زکریا, یحییٰ, الیاس, یونس یہ سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے. حضرت اسماعیل, الیسا پیغمبر الیسا, حضرت لوط, کلا فضلنا علی العالمین, ہم نے سارے نبیوں کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. اور اب اس کے بعد سنیں کیا کہتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, ہم نے ان سارے نبیوں کے باپ داداؤں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کی اولاد کو. بھائی توجہ رہے. پاک و ہند کی ثقافت والے بیٹھے, ہمارے یہاں تو بہت دور تک کے رشتے کا خیال کیا جاتا ہے. ممیاں سسر, یعنی یہ لفظ وہ ہے جو زبردستی بنایا گیا ہے. خلیرے بھائی, بزرگ بتائیں گے یہ لفظ, یعنی کتنا دور کا رشتہ ہے. خالص, خالو, سسر, کہاں خالو کہاں اس کا سسر, اور کہاں وہ رشتہ بھی ہم اردو میں لے آتے ہیں. کتنے رشتے ہیں اردو میں آپ کو پتہ ہے؟ قرآن نے کتنے رشتوں پہ بات کی؟ گنتے رہیے گا. نبیوں کے کتنے رشتہ داروں بات کر رہا ہے؟ 3. کہتا ہے ہم ان سارے نبیوں کے باپ دادا, سارے نبیوں کے بھائی. اچھا جب خالی بھائی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب سگے بھی آ جائیں گے, چچا زاد بھی آ جائیں گے. یہ قرآن کا اصول ہے, جہاں قرآن کسی چیز کو مطلق چھوڑ دے وہاں استثناء نہیں ہوتا, ہر طرح کا بھائی, چچا زاد بھائی بھی آ جائے گا, سگا بھی آ جائے گا. وذریاتہم, اور ان سارے نبیوں کی اولاد. نبی سے منسوب کتنے رشتے قرآن نے ڈسکس کیے؟ 3. باپ دادا, بھائی, اولاد. اچھا کیا خیال ہے بیوی کو رشتہ ہے یا نہیں؟
بیوی رشتہ تو ہے. قرآن نے اس رشتے کو ڈسکس کیا نہیں کیا. اب میں کیا کروں، آپ بولتے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، خاموش بھی بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کا بولنا ہوتا ہے علی کے فضائل پر اور آپ کا خاموش رہنا ہوتا ہے مصلحت پر. اب مجھے معلوم ہے آپ لوگ کیوں چپ ہیں. قرآن نے لفظ بیوی ڈسکس نہیں کیا. سورہ انعام 5واں سورہ، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. کتنے رشتے ڈسکس کیے قرآن نے؟ 3. نبیوں کے باپ دادا، نبیوں کے بھائی، نبیوں کی اولاد. اب مجھے قسم خدا کی لے لیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ نبیوں کی بیویوں کا ڈسکس اللہ نے رشتہ کیوں نہیں کیا. اس کا جواب مجھے نہیں پتا، اور جو چیز مجھے نہیں پتا میں اس میں ٹامک ٹوئیاں نہیں ماروں گا بلا وجہ کا. میں کیوں اندازہ گیری لگاؤں؟ مجھے نہیں معلوم بیوی کا رشتہ ڈسکس کیوں نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کے نگاہ میں نوح اور لوط کی بیویاں رہی ہو، انہوں نے کہا بھائی یہ رشتہ اب ایسا ہو چکا ہے، اب ہم اس رشتے کو قرآن میں ڈسکس نہیں کریں گے. بلکہ نبیوں کے 3 رشتوں کو ڈسکس کیا. نبی کے باپ دادا، نبی کے بھائی، نبی کی اولاد. اور ان تینوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم ان سارے نبیوں کو، ان سارے نبیوں کے باپ داداؤں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی اولاد کو صراط مستقیم کا راہی بناتے ہیں. اب یہ کیا مذاق نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے باپ دادا تو صراط مستقیم پر جائیں اور جو سارے نبیوں کا سردار ہے اس کے باپ دادا کو کافر بنا دو؟ یہ مذاق نہیں ہے قرآن کے ساتھ. سارے نبیوں کے باپ دادا وہ تو صراط مستقیم کے مسافر ہوں، اور جو سارے نبیوں کا افسر ہے، جو سارے نبیوں کا سرور ہے، جو سارے نبیوں سے افضل ہے، اس کا نہ باپ مسلمان نہ چچا مسلمان. اچھا چچا تو ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ علی کا باپ جو ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. خدا کی قسم اگر ابو طالب کسی اور کے باپ ہوتے، ابو طالب پہ کبھی بحث نہیں ہوتی. ابو طالب پر صرف اس لیے بحث ہے کہ وہ علی کا باپ ہے. اب کل ایمان کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے، چلے ہیں باپ کا بگاڑنے، مگر انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب تم کل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو کل ایمان کے باپ کا کیا بگاڑو گے. یہی سبب ہے ایک شخص 3 دن تک علی کے پاس سے گزرا اور علی کو ذہنی اذیت دینے کے لیے مینٹلی ٹارچر. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں مینٹلی ٹارچر کسے کہا جاتا ہے. نہ ہاتھ سے کچھ کہیں نہ زبان سے کچھ کہیں، مینٹلی ٹارچر. وہ کیا ہوتا ہے؟ علی کے پاس سے بھاگتا ہوا گیا اور کہنے لگا یا علی ابو کا فی النار. کہتا ہوا بھاگ گئے، علی تمہارا باپ تو جہنم میں. اب علی نہ بھگوڑے کا پیچھا کرتے نہ علی کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ تو پتہ ہے آپ کو علی کے اصول. کہتا ہوا بھاگ گیا. علی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آیا ہوگا کہیں سے. دوسرا دن ہوا، دوبارہ وہی شخص یا علی ابو کا فی النار. تیسرے دن بھاگا، کہتا ہوا یا علی ابو کا فی النار. اب ایک مرتبہ علی نے قمیص سے پکڑ لیا. اب علی کی پکڑ سے چھٹنا کوئی آسان ہے؟ علی کے پنجے پہ، وہی پنجہ جس نے خیبر کو کھا کے پھینکا تھا. اب تو مچلنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ گئی اور کہا یا علی مجھے چھوڑ دیجیے. کہا چھوڑ دوں گا. ایک دفعہ دوبارہ بتا کیا کہہ کے بھاگا تھا. تو جو اتنا ڈر کے کہتا ہوا بھاگ رہا تھا وہ پکڑ کے کہہ سکتا تھا علی کے سامنے کہا یا علی معاف کر دیجیے. کہا نہیں بھائی جملہ تو بتا کیا رہا تھا. کہا بس یہی کہا تھا آپ کا باپ جہنم میں. اس دن علی نے اپنے منہ سے پہلی مرتبہ یہ جملہ پورا کہا، انا قسیم النار والجنہ و ابی فی النار. اللہ کے بے وقوف، میں تو جنت جہنم بانٹنے والا ہوں، میرا باپ جہنم میں جائے گا. علماء کہتے ہیں علی پسے زبان یہ کہنا چاہ رہے تھے میں خود جہنم جو دوزخ بانٹنے والا ہوں، میرا باپ کیسے جہنم میں جائے گا. اپنے باپ دادا کی فکر کرو، انہیں علی کہاں اٹھا کے پھینکے گا. علی تو خود جنت دوزخ بانٹنے والا ہے. اللہم صلی اللہ یا علی یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی تم جنت دوزخ بانٹنے والے ہو گئی بات. اچھا اب دیکھیے قرآن مجید میں یہاں لفظ کیا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے احسان کیا مومنین پر. ادھر کیا کہا سورہ شعراء کے اندر وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، تم ساجدین کی پشتوں میں آتے رہے. اور ان دونوں آیتوں کی تشریح جب چھٹی منزل امامت پر ہوئی تو چھٹے امام نے دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخا. حسین تمہارا نور پارسا صلبوں میں رہا، والارحام المطہرہ، اور پاک و پاکیزہ صدف عصمت میں تمہارا نور مثل موتی پروان چڑھا. رحم امام، رحم مادر امام جو ہوتا ہے مثل صدف ہوتا ہے اور صدف میں موتی پلا کرتے ہیں. ہر امام کا باپ، ہر امام کی ماں
پارسا، سلب کے اعتبار سے، پشت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے پارسا۔ واپس آ جائیے آیت کی طرف، ہم نے احسان کیا مومنین پر۔ اب یہ آیت یہاں روک رہا ہوں، اب اگلا لفظ آیت کا اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، جن پر ہم احسان کریں گے انہیں ہم امام بنا دیں گے۔ کاش زیادہ لمبا نہیں، اس دو لفظوں پر ہی امت غور کر لیتی تو ہمارا دماغ محفوظ رہتا، یعنی نہ کھلانا پڑتا نہ لوگوں کو کھانا پڑتا، دونوں صورتوں سے، دو چیزیں ہوتی نا، یا کھانا یا کھلانا، نہ ہمیں دماغ کھلانا پڑتا نہ ہمارا دماغ لوگ کھاتے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم لوگوں کا امام بنائیں گے انہیں۔ اس کا مطلب آیت سائلنٹ میسج کے طور پہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ امام بنانے کی زحمت نہ کریں، ہمارا کام ہے۔ آپ کو اتنا سا لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ 1442 سال ہو گئے ہمارا دماغ کھاتے رہے، اب تو چھوڑ دو ہمارا دماغ بھائی، خدا کے لیے ہمارا دماغ اب چھوڑ دو۔ ہم نے کب کہا امام ہم بناتے ہیں؟ کسی شیعہ کی کیا مجال وہ امام بنائے؟ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے نبی کا کام ہے یہ؟ خبردار، نبی کا کام بھی نہیں ہے۔ معاف کر دیجیے گا مجھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، غلط فہمی نوجوان دور کر لیں، غدیر میں علی کو امام بنایا نہیں گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ بنانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ غدیر میں ڈسکلوز کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی کی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ تو غدیر میں تو بتایا نہیں، بتایا گیا ہے، بنایا نہیں گیا ہے۔ تو بنانے کا حق تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا۔ جب نبیوں کو حق نہیں دیا بنانے کا تو آپ کے پاس یہ حق کہاں سے آ گیا؟ نجعلہم ائمۃ، ہم بنائیں گے۔ جعل کہتے ہیں بنانے کو، ہمارے نزدیک امامت جعل الہی ہے، اللہ کا بنانا ہے، وہ جسے بنا دے اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں امامت میں چھوٹے بڑے کی قید نہیں۔ موسی کاظم چھوٹے تھے اسماعیل سے، اسماعیل بڑے تھے، چھٹے امام کے بیٹے، جس نے اسماعیلی چلے۔ اسماعیلیوں کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ اسماعیل بڑا تھا اسے امام ہونا چاہیے تھا، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں موسی کاظم نے حق غصب کیا ہے، اور ہم موسی کاظم کو غاصب کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ ہے۔ یعنی امام کاظم کو غاصب کہتے ہیں اس نے بڑے بھائی کا حق غصب کیا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ کاظمین نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کے عقیدے میں نعوذ باللہ امام کاظم اور امام تقی بھی چونکہ وہی ہیں، تو نعوذ باللہ ان بدبختوں کے عقیدے میں یہ دونوں امام نعوذ باللہ غاصب تھے، کہتے تھے یہ سب سلسلہ نیچے خراب ہو گیا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ یہ جب پہنچتے ہیں تو اپنا مخصوص لباس اتارتے تھے اور نعوذ باللہ زری میں تھوکتے تھے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ آیت اللہ محسن الحکیم نور اللہ مرقدہ، خدا ان کے مرقد پر رحمت نازل فرمائے، متشدد تھے عقیدے کے معاملے میں، سخت تھے بہت۔ جب آیت اللہ محسن الحکیم زندہ تھے انہوں نے کہا خبردار نجف کی زمین پر اگر انہوں نے قدم بھی رکھا یہ ائمہ کے گستاخ ہیں، نجف میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم کے زمانے میں نجف میں آ نہیں سکتے تھے یہ بات کی علماء نے تھوڑی سی نرمی کی، کہا کہ ان کے بڑوں سے رابطہ کیا کہ بھائی اس طرح ہم نے سنا ہے آپ یہ کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا تو یاد رکھیے گا یہ عراق کی زمین ہے، پھر آپ پر امام کی توہین کی جو سزا ہے وہ نافذ ہوگی، اور ہمارے امام کی توہین کی سزا لکھا ہماری ساری کتابوں میں، جو جان کر کسی بھی ایک امام کو گالی دے یا اس کی توہین کرے اس کی سزا قتل ہے، جو ہمارے یہاں نبی کی توہین کرنے والے کی سزا ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اس لیے اس کو ذرا صیغے میں رکھا جاتا ہے۔ ادھر آ جائیے واپس، ہمارے نزدیک چھوٹے بڑے کی بھی قید نہیں۔ علی چاروں بھائیوں میں چھوٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل علیہ السلام، تینوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، لیکن اس کے باوجود علی ہی امام برحق ہیں۔ تو جس علی کے اپنے بھائی علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو باقی 3-4 علی کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ علی اپنے چھوٹے بھائیوں میں سب سے بڑے، امامت کا رتبہ ہے۔ 2 بھائیوں کے بعد اللہ نے امامت کو کبھی 2 بھائیوں میں جمع نہیں کیا، امام حسن حسین۔ اللہ نے کہا اب بس، کہ اس کی بھی وجہ ہے، وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ چونکہ امام حسن بطن زہرا سے تھے اور اللہ یہ طے کر چکا تھا جو بھی بطن زہرا سے آئے گا امامت اسی کی ہے۔ یہ اعزاز ہے جناب زہرا کے بطن مطہر کا، جو بھی بطن زہرا سے ہے
امامت اسی کی ہے، اس لیے کہ امامت پھیلے گی بطن جناب زہرا سے، اور پھر اللہ نے 2 بھائیوں کے بعد امامت کو کسی کی نسل میں نہیں رکھا، امامت جاری فرمائی امام حسین کی نسل سے۔ امام سجاد کہاں سے آئے؟ امام حسین کی نسل سے۔ البتہ امام حسن کی نسل مطہر سے اللہ نے اولیاء کو پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو ہندوستان، پاکستان کی عرب میں جتنے اولیاء ملیں گے اکثر امام حسن کی اولاد سے ہے، خواہ عبداللہ شاہ غازی ہو یا خواجہ معین الدین چشتی ہو۔ ولایت امام حسن کی نسل میں رکھ دی، امامت حسین ابن علی کی نسل میں رکھ دی گئی۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا کہا، ایک جملہ اور اس پہ بات تمام ہو جائے گی۔ اللہ کہتا تھا ہم جن پر احسان کریں گے انہیں زمین کا امام بنائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو امام نہیں بنائیں گے۔ امامت جعلی الہی بندوں کا کام نہیں ہے۔ بھائی اب تو اتنا زیادہ ہمارے یہاں شعور پیدا ہو گیا، اتنی زیادہ شورا کی کمیٹیز ہیں، اتنے زیادہ بزرگ سیاستدان ہیں مذہبی، کہ اگر وہ چاہیں تو واقعاً مل کر ایک مہدی بنا سکتے ہیں۔ کوئی توجہ ہمارے یہاں اتنی سیاست مذہبی لوگوں میں ہے کہ اگر چاہیں تو مل کے مہدی بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سارے بزرگان مل کر کسی کو مہدی ڈکلیئر کر دیں، آپ تمام شرائط دیکھیں جو مہدی کی شرائط ہیں کتابوں میں، وہ اس کو دیکھ کر آپ ڈکلیئر کر دیں تاکہ جلدی معاملہ ختم ہو اور قیادت کسی مہدی کے ہاتھ میں آ جائے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ کہنے لگے مولانا مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں نے کوئی توہین اگر آپ کی ہو تو مجھے معاف فرمائیے، میں نے تو آپ کی قیادت اور بزرگی کو دیکھ کر بولا۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی کسی کو مہدی ڈکلیئر کر دیں۔ ایک مرتبہ دل ملا کے کہنے لگے مولانا بے وقوفوں والی باتیں نہ کیجیے، ہمارے بنانے سے مہدی تھوڑی بنے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بن کر آئے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب پھر میری بھی بات سن لیجیے، جب 12واں بنانے کی حیثیت نہیں ہے تو پہلا بنانے کا حق کس نے دے دیا؟ جب 12واں بنانے والی شکل نہیں ہے پہلا کیسے بنایا؟ مانیے بزرگوں نے غلط کیا پہلا بنا کر، یا تو آپ کا نہ بنانا اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کام غلط ہے، تو جہاں یہ کام غلط ہوا ہے پھر غلطی کو مانے۔ کہنے لگے چھوڑیے مولانا نماز کا ٹائم ہو گیا، اپنا اپنا کام کریں۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اس میں کیا چکر ہے؟ جب آپ 12واں نہیں بنا پا رہے، انہیں معلوم ہے نہیں بنا سکتے، کیوں؟ امامت اللہ کا کام ہے، کیسے بنائے؟ ارے جو اپنے ہاتھوں سے ایک مہدی نہ بنا سکتا ہو وہ 12 اماموں کو کہاں سے خود سے لا سکتا ہے؟ امامت جعلی الہی ہے۔ ایک آیت اور سنیں، آج گفتگو تمام۔ سورہ بقرہ آیت کا مزاج بہت بے باک ہے، نڈر۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کوئی حق نہیں، یعنی اس مزاج کی آیتیں قرآن میں بے باک آیتیں کہلاتی ہیں۔ دو ٹوک پیغام بمانگ دوہل کہہ رہا ہے قرآن، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق نہیں۔ کیا حق نہیں پروردگار؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے۔ دیکھیں کیسا بے باک لہجہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن کا مزاج کیا ہے؟ جب وہ مرد اور عورت سب کو ملا کے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ورنہ اگر یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں شامل نہیں ہیں تو عورتیں نماز نہ پڑھیں کل سے۔ ایمان والوں کہہ رہا ہے، والیوں تھوڑی کہہ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن غلبے کے طور پہ بات کرتا ہے تو والوں کہتا ہے، اے ایمان لانے والوں، اس میں مرد بھی عورت بھی۔ اور جہاں الگ کر کر کہتے وما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کوئی حق حاصل نہیں۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ، ان کو یہ حق نہیں کہ اب اپنے اختیار سے کوئی بات کریں۔ ذرا اسلام کی سپیریٹی کو پہچانیے، اسلام کی اتھارٹی کو سمجھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ کسی مومن مومنہ کوئی حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے
تو وہ اپنی رائے چوں چرا کریں، اگر مگر کریں، اف اور بٹ کریں، یہ اور وہ، کسی کو حق نہیں۔ اگر مومن اور مومنہ ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر جہاں بھی جانا ہے جائے، پھر اپنے کو مومن نہ کہے، اللہ کی معصیت کرے اپنے کو مومن نہ کہے۔ ہو گئی بات آیت میں تے اللہ نے کیا کہا کہ اگر اللہ اور رسول فیصلہ کر دے تو پھر اس کے فیصلے پر چوں چرا نہ کرنے والا مومن ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد مسائل کی طرف چلا جاؤں۔ خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے، حضرت عمر اپنے عدل میں، عدالت میں، غصے میں بڑے مشہور ہیں، ساری کتابیں چھلک رہی ہیں، اسلامی واقعات بھرے پڑے کہ غصے کے بہت تیز تھے حضرت عمر، اور اللہ اور رسول کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو جانے والا یہ خلیفہ تھا مسلمانوں کا۔ اور یہ شخص ایک مرتبہ ایک یہودی رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرانے گیا۔ اچھا یہ جملہ بھی داد کے قابل تھا، یہودی رسول کے پاس فیصلہ کرانے گیا تھا۔ یہودی رسول نہیں مانتا ہے، موسیٰ کو مانتا ہے، لیکن فیصلہ کرانے کہاں گیا؟ محمد مصطفیٰ کے پاس، کیونکہ مکے کا پورا معاشرہ رسول اللہ کو صادق اور امین مان چکا ہے۔ آخری جملہ ہے، رسول کے پاس گیا فیصلہ کرانے، حضور نے فیصلہ کر دیا۔ ایک مرتبہ فیصلہ کرا کے جب واپس چلا تو فیصلے کی فائل ہوگی کوئی بھی ہاتھ میں، پتہ نہیں، فیصلے کی فائل لے کر آ رہا، راستے میں حضرت عمر کا گھر ملا۔ اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا کرا تو لیا فیصلہ، دل ٹھک نہیں رہا۔ یہودی تھا نا تو دل تو ٹھک نہیں رہا ہے۔ کہنے لگا ان کے پاس جاتا ہوں۔ گیا، دق الباب کیا، وہ اندر سے برآمد ہوئے، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بیٹھو۔ بیٹھ گئے، سلام دعا علیک سلیک، چائے پانی۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی وہ کہاں سے آنا ہوا؟ کہا ایسے ایسے گیا تھا رسول کے پاس ایک فیصلہ کرانے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا آپ اس پر ذرا کوئی نظر ثانی فرمائیں۔ میں نے ابھی کہا نا اللہ اور رسول کے معاملے میں جذباتی تھے۔ ایک مرتبہ غصے کے عالم میں اٹھے اور دیوار میں لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی اور یہاں کی لباس سے پکڑا اور کہا تیری گردن مار دوں گا اگر محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو ری اوپن کروایا۔ دیکھیں یہ شخصیات اور ان کے واقعات پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اسلام کی شدت تو پتہ چلے، اسلام میں اللہ اور رسول کا مقام کیا ہے۔ کیا کہا خلیفہ ثانی نے؟ جو رسالت کے فیصلے کو ری اوپن کرے اس کی سزا موت۔ اب یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا، حضرت عمر کی زمانی فیصلہ ہو گیا۔ جو اللہ رسول کا فیصلہ چیلنج کرے، یہ نہیں کہا آج کرے کل کرے پرسوں کرے، یہاں کرے وہاں کرے، ادھر کا کرے ادھر کا کرے، مسجد کا کرے غدیر کا کرے، جو رسول کے فیصلے کو چیلنج کرے اس کی سزا موت ہے۔ ذرا مسلمان طے کر کے بتائیں، جو من کنتو مولا کا فیصلہ چیلنج کرے اس کی سزا کیا ہے؟ فیصلہ آپ کر کے بتائیں۔ جو من کنتو کا مولا، اس کی سزا بتا دیں کیا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام کے واقعات اسی لیے نہیں پڑھتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول پر ان سے زیادہ کوئی ایمان رکھنے والا نہیں تھا۔ جلال میں آ گئے حضرت عمر کا، خبردار اگر رسول کے فیصلے کو ری اوپن کرنے کا کہا گردن اڑا دوں گا۔ تو اب یہ اصول صرف ان کے زمانے تک نہیں ہے، یہ آج تک ہے۔ رسالت کا جو فیصلہ کوئی ری اوپن کرائے گا اس کی سزا موت ہے۔ آپ طے کر لیں کون دے گا، کب کہاں دے گا، کیسے دے گا، وہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے، سزا اس کی یہی ہے۔ اس لیے کہ بڑوں نے بتا دیا جو رسول کے فیصلے کو چیلنج کرے کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میری بات نہیں ہوگی، میں بھی اگر ری اوپن کراؤں، میں بھی اگر لفظ مولا کے خلاف جاؤں تو میرا بھی حال وہی کرو۔ اس لیے کہ اسلام محمد و آل محمد کی مشیت کا نام ہے، رستہ اس کا ہے۔ پہلی مجلس میں نے کہا تھا رستہ اس کا ہے، مرضی ان کی ہے۔ چلتے یہ جاتے ہیں، شریعت کے خطوط بنتے جاتے ہیں، جہاں جہاں یہ چلتے چلے جائیں شریعت کے رستے بنتے جاتے ہیں۔ کربلا شریعت تک جانے کا ایک رستہ اسی لیے تو ہے کہ کربلا کے رستوں پر حسین کے قدم ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا؟ یہ نعرہ ہے، نعرہ نہیں حقیقت ہے، نعرہ نہیں ہے حقیقت ہے۔ کربلا درسگاہ ہے اس لیے کہ کربلا کے رستوں پر حسین کے قدم ہیں، جہاں جہاں سے حسین گزرتا چلا جائے وہ ہدایت کی شاہراہ بن جاتی ہے۔ لیکن ہدایت کا سلسلہ صرف کربلا میں ختم نہیں ہوا، اسی پیغام کو لے کر کچھ بیبیاں کربلا سے کوفہ بھی چلی۔ ہر
وہ رستہ بھی ہدایت ہے جہاں علی کی بیٹی گزرتی گئی، جہاں جہاں سے علی کی بیٹی گزرتی گئی وہ رستہ قیامت تک ضو فشانی کر رہا ہے۔ ہر اس رستے پر ضو باری ہے، روشنیاں برسیں گی جہاں جہاں علی کی بیٹیاں گزری ہیں۔ لیکن ہاں عزادارو، علی کی بیٹی کا اس مقام سے گزرنا جہاں زینب نے کوفے کی عورتوں کو پردہ سکھایا، جس مدینے میں جس کوفے میں بیٹھ کے زینب نے درس قرآن دیا ہو، وہاں اس بازار سے زینب کو لے کے گزارنا، ہاں عزادارو بڑی شان سے یہ قافلہ چلا ہے، مگر شان بڑی نرالی ہے۔ اس شان کا قافلہ نہ اس سے پہلے کوئی گیا نہ اس کے بعد کوئی جائے گا۔ قافلوں کی سربراہی رہنما کرتے ہیں، مگر ان قافلوں کی سربراہی کچھ کٹے ہوئے سر کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں نے جملہ پڑھا، آپ نے جملہ سنا، زیارت ناہیہ کبھی پڑھیے گا اور دعا کیجیے گا میرے حق میں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الرأس المرفوع، میرا سلام اس سر پر جسے اٹھایا گیا۔ امام زمانہ نے ایک ایک ادا پر سلام کیا ہے امام حسین کی، ایک ایک ادا پر سلام۔ السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام اس داڑھی پر جو اپنے خون سے رنگی تھی۔ اللہ اکبر۔ السلام علی الخد الطریب، میرا سلام خاک آلود رخسار پر۔ السلام علی الشعور الناشرات، میرا سلام کھلے ہوئے بالوں پر۔ السلام علی الشفاء الذابلات، میرا سلام خشک ہونٹوں پر۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیں گے، میرا سلام ان رخساروں پر جن کا رنگ کربلا سے کوفہ سے شام تماچوں کی وجہ سے بدلتا رہا۔ السلام علی المقطوع الوتین، میرا سلام اس سر پر جس کو رگوں کے ساتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر۔ کیسے بیان کروں، حسین کی بڑی مصیبت ہے، بڑے مسائل ہیں میرے مولا کے۔ کچھ معلوم ہے امام حسین کا سر جب ملعون نے تن سے جدا کیا، کتنی روایتیں ہماری کتابوں میں سر حسین کی، میرا کلیجہ پھٹ گیا اس روایت کو سن کر۔ سننے میں تو بظاہر علماء کی تحقیق ہے، لیکن یہ مسائل ہیں۔ 7 روایتیں علماء نے لکھی ہیں، ہمارے علماء امامیہ نے 7 مقامات ہیں سر حسین کے دفن ہونے کی۔ کتنا غریب ہے فاطمہ کا بیٹا، 7 مقام پر لکھا ہے یہاں دفن ہے سر، یہاں دفن ہے۔ بعض کہتے ہیں حلب میں دفن کر دیا گیا، بعض کہتے ہیں سامان کے ساتھ دے دیا تھا مدینے گیا، بعض کہتے ہیں نجف میں امیر المومنین کے سرانے دفن ہے۔ آپ جب نجف اشرف جائیں، آپ زیارت کی کتاب میں پڑھیں گے، جو زیارت کی کتابیں حرم میں رکھی ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہے امیر المومنین کے سرانے جب کھڑا ہو تو 2 رکعت نماز رسول حسین کی بھی پڑھے، سر حسین باپ کے پاس دفن ہے۔ یہ روایت بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سر امام حسین خود ان کی زری میں ان کے جسم کے ساتھ امام سجاد نے بعد میں رکھا ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں صحیح روایت یہی ہے کہ سر سید الشہداء ان کی ذریعہ مقدس میں ان کی قبر میں ان کے جسم کے ساتھ ہے۔ 7 روایتیں ہیں سر امام حسین کی۔ اور سر امام حسین کے بارے میں ایک جملہ ہے، پوری کتاب ایک عراق کے عالم نے لکھی، اس کا نام ہے عجائب و غرائب راس الحسین، سر حسین کے عجیب و غریب واقعات۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اور لکھا ہے راس الحسین تکلم اکثر من 30 مرہ، 30 مقام سے زیادہ سر حسین بولا ہے، 30 مقام سے زیادہ بولا ہے۔ آپ نے ایک مشہور روایت سنی نا، سر حسین پڑھ رہا تھا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ایک آیت نہیں ہے، حسین کے سامنے کئی مقام پہ کئی آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک مقام پہ کوفے میں جب سر حسین کے قریب رش لگا تھا، امام نے آنکھوں کو کھولا، کٹے ہوئے ہونٹوں سے آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا انہیں کس کروٹ پلٹایا جا رہا ہے۔ حسین نے آیت پڑھی، آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک روایت کا جملہ سنیں، اسی کتاب میں عالم دین نے لکھی روایت، کہتے ہیں کوفے کے بازار میں جب سر حسین داخل ہوا، اور جب سر حسین پہ ایک بڑھیا نے پتھر مارا ہے،
حسین کے سر سے جب خون بہنے لگا، جناب زینب نے بددعا کے لیے ہاتھ کھولے، سر حسین گویا ہوا، بہن کو دیکھ کر کہا یا اختی زینب اصبری ان اللہ معنا، اے بہن زینب صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، زینب صبر کرو، ابھی تو کوفے کا بازار آیا ہے، ابھی کوفے کا دربار باقی ہے، ابھی کوفے کا دربار باقی ہے، بازار باقی ہے۔ ہاں سر حسین قیادت کر رہا ہے۔ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بتائی، چونکہ عرب کے ماحول میں آج تک سر کو کاٹ کر نیزے پہ نہیں اٹھایا گیا تھا، کربلا میں یہ اہتمام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ لوگ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھیں، علی کی بیٹیوں کے سر پر ہاں حسین کا کٹا ہوا سر جانے کے بعد بھی بہن کے پردے کا انتظام کر رہا ہے۔ آخری جملہ تقریر کا عزادارو، سر حسین کے بارے میں علماء پڑھتے ہیں کہ جس نیزے پر سر حسین تھا اس کے برابر میں خولی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس پر سر علی اکبر تھا۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں بھائی کے سر کو دیکھتی رہتی تھی، جہاں اکبر کا سر جاتا تھا حسین کی نگاہیں اکبر کو تکتی رہتی ہے، اور اگر سر پیچھے رہ جاتا تھا، نیزہ زمین میں رک جاتا تھا، اکبر کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے میں ایک مقام آیا، رات کا وقت تھا، لشکر نے پڑاؤ کیا، حسین کا سر شمر کے ہاتھ میں ہے، اکبر کا سر خولی کے ہاتھ میں ہے، دونوں نے الگ الگ خیموں میں قیام کیا۔ رات کا وقت تھا، لعینوں نے بال سے سر کو نیزے سے اتارا اور ایک صندوق میں بند کیا اور بہترین تالا لگا کر صندوق کو مقفل کر دیا۔ اکبر کا سر خولی کے پاس، حسین کا سر شمر کے پاس۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہوا، شمر خواب سے جاگا، اپنی نیند سے جاگا، جاگنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ سر حسین کا صندوق غیر مقفل ہے۔ گھبرا کر صندوق کے پاس گیا، دیکھا صندوق میں سر حسین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تعجب سے سپاہیوں کو بلایا، کہا میرے خیمے میں کون آیا تھا؟ کہا کوئی نہیں آیا۔ کہا سر حسین یہاں نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے کہا اے شمر جتنا جلدی ہو سکے ذرا خولی سے رابطہ کر۔ ایک مرتبہ یہ ملعون اٹھا، خولی کے خیمے میں گیا، کہا بتا سر اکبر کہاں ہے؟ کہا سر اکبر تو مکفل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ذرا میرے ساتھ چل اور صندوق کھول۔ خولی آگے بڑھا، شمر کے ساتھ آیا، اب وہ صندوق کھلا جس میں اکبر کا سر تھا۔ شمر کہتا ہے میں نے دیکھا سر حسین، حسین اکبر کے قریب تھے، ہونٹ رخسار پر تھے۔ حسین کے ہونٹوں سے آواز آئی یا بنیا قطع اللہ لحمہ کما قطع لحمی من عظمی، اے اکبر خدا اس کی ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر دے جس نے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ مصائب کا جملہ بڑا سخت ہے۔ سر حسین بول رہا تھا، اس شمر نے تازیانہ نکالا، سر حسین پہ تازیانے مارے۔ روایت کہتی ہے اتنی دیر تک کوڑے مارے، سر غریب چپ گیا۔ زینب کی آواز آئی او ظالم میری ماں کو اس طرح سے نہ ستا۔ ارے سر حسین اتنے پتھر کھا چکا، اب غریب کو تازیانے نہ برسا، جتنے تازیانے ہیں سجاد کی پشت پہ برسا، زینب کی پشت پہ برسا، میرے غریب مسافر کو برسا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ما تم حسین۔